اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک شہزادے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے ایک غریب لڑکی سے پیار ہو گیا، لیکن بادشاہ کو یہ بات پسند نہ تھی، اس لیے اس نے اس پیار کو توڑنے کا ایک حل نکالا۔ پیارے دوستو، ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ ایک شہزادہ اپنی رعایا میں سے ایک غریب لڑکی کے حسن و جمال پر ایسا فریفتہ ہوا کہ کھانا پینا چھوڑ کر ہر وقت اس کے ہجروں میں آوزاری کرتا۔ بادشاہ کو پتہ لگا تو نہایت رنج ہوا۔ بادشاہ نے یہ خیال کیا کہ عالم شہزادگی میں یہ کیفیت ہے تو تخت نشین ہو کر بعالم خود مختاری اللہ جانے کیا کیا ظلم کرے گا۔ چنانچہ وزیر با تدبیر سے اس کی اصلاح کے لیے مشورہ کیا کہ شاید بند و نصیحت سے شہزادہ راہ راست پر آ جائے۔ وزیر نے بادشاہ کو تسلی دی اور بادشاہ سے چند روز کی مہلت طلب کی۔ ایک دو روز کے بعد تمام حالات متعلقہ سے واقفیت حاصل کر کے وزیر نے اپنی حکمت عملی اور زور و زر سے لڑکی کے تمام کنبے کو اپنی ملازمت محل میں لے لیا اور لڑکی کو اپنی بیگم کی کنیز خاص مقرر کر دیا۔ دو چار دن گزرنے کے بعد وزیر نے ایک حکیم سے مشورہ کیا کہ کنیز لڑکی کے کھانے میں کوئی سخت احسال اوزار ملا دی جائے، جس کے نتیجے میں لڑکی کو اس کثرت سے احسال آئے کہ تمام مادہ اندرونی خارج ہو جائیں۔ حسب ہدایت وزیر اس کا تمام مادہ غلاظت ایک پاٹ میں جمع کرتا رہا۔ وزیر نے شہزادے سے نہایت رازدارانہ طریقے پر بطور ہمدردی کہا کہ میرے ساتھ چل کر اپنی محبوبہ سے ملاقات کر لیں۔ شہزادہ اس غیر متوقع کامیابی سے خوش ہو کر وزیر کے محلات میں گیا۔ وزیر نے بیمار لڑکی کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ آپ میرے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، جو ایسی مکروہ بد شکل بیمار اور کمزور لڑکی کو میری محبوبہ بتلاتے ہیں۔ وزیر نے حلفیہ کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ہجر میں آپ اس قدر لاغر ہو رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا وہ تو نہایت حسین و جمیل تھی، اس کا حسن و جمال کہاں گیا؟ وزیر نے غلاظت بھرے پاٹ کی طرف اشارہ کر کے اس کا حسن و جمال اس پاٹ میں بند کر رکھا ہے۔ شہزادے نے معتجب ہو کر پاٹ جو کھولا تو اس کی بدبو سے غشی کی اسی حالت ہو گئی۔ ہوش آنے پر وزیر نے کہا اس حسن کی اصلیت یہی ہے جس پر کہ آپ اس قدر فریفتہ تھے۔ چنانچہ شہزادہ اس تمام واقعے کی حقیقت جان کر آئندہ اس قسم کی ناجائز حسن پرستی سے تائب ہو گیا۔ انسان کو چاہیے کہ زہر پر فریفتہ نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل سراسر غلاظت کی پوت ہے۔ اسی طرح ایک شہزادہ اپنے محلات کی کنیز پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادے کے زیادہ اصرار پر اس کی عصمت و مجسم کنیز نے بظاہر رضامندی کے طور پر دریافت کیا کہ آپ کو میرے حسن میں سے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ شہزادے نے کہا اگرچہ تم سراپا تصور حسن ہو، لیکن تمام اعضائے جسمانی میں سے مجھے تمہاری آنکھیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ سنتے ہی وہ لونڈی اندر گئی اور چھری سے دونوں آنکھیں نکال کر ایک کشت میں رکھ دی اور با ادب کنیزانہ شہزادے کو پیش کر دیں، اور آنکھوں جیسی نعمت بیش و بہا سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ کر اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ شہزادے پر اس غیر متوقع اور اس قدر جرأت مندانہ اقدام کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ آئندہ کے لیے وہ ایسے گناہ عظیم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ جسم انسانی کے اجزائے ترکیبی یعنی چربی، فاسفورس، سوڈا، نشاستہ، شکر، پانی اور ہڈیوں وغیرہ کو فروخت کیا جائے تو ان کی مجموعی قیمت روپے سوا روپے سے زائد نہیں ہوتی۔ انہی اجزاء کا ظہور ترتیب زندگی اور انتشار موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عنصر میں ظہور۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عشق فانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔